نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق اللہ مولانا العظیم. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس کی توفیق سے ہم اس قابل ہوئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم یہاں حاضر ہوئے اور آج کے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے اس والنٹیئرز کنونشن میں جو 100 سے زائد گھروں کی تعمیر، جو سیلاب زدگان گھرانوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی توفیق کے ساتھ انہیں چھت فراہم کرنے کے لیے بنائے گئے، اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام منصوبہ جات جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جس کا عزم کیے ہوئے ہے، اگر انسانیت کا دکھ دیکھیں تو وہ بہت بڑا ہے، لوگوں کی محرومیوں کو دیکھیں تو وہ ان گنت ہیں، ان کا شمار نہیں ہو سکتا، لوگوں کی پجمردگی دیکھیں، ان کے چہروں پر مچلتی ہوئی پریشانی، محرومی دیکھیں تو اس کا شمار نہیں، مگر اللہ رب العزت اگر توفیق دے دے تو وسائل بھی اسی کی بارگاہ سے ملتے ہیں اور دروازے بھی اسی کی بارگاہ سے کھلتے ہیں، اور وہی امین چنتا ہے اور وہی امانت مستحقین تک پہنچانے کی توفیق دیتا ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نے صرف اتنا کیا کہ اللہ کے فضل سے جو امانت تھی وہ مستحقین تک پہنچانے کا ایک عزم مصمم کیا ہے، اور اسے آرگنائز طریقے سے مختلف پروگرامز کی شکل میں، پروجیکٹس کی شکل میں، منصوبہ جات کی شکل میں ان مستحقین تک پورے پاکستان میں پہنچانے کے لیے وہ میدان کار میں اتر آئی ہے۔ اب یہ جو آپ نے چند ایک پروجیکٹس دیکھے، یقیناً پروجیکٹس کے پیچھے والنٹیئرز ہوتے ہیں، اور والنٹیئرز کو رضاکار کہتے ہیں، اور رضاکار وہ ہوتے ہیں جو مالی طور پر تو نہیں مگر فزیکلی، عملی طور پر اپنے جسمانی طاقت کے ساتھ غریبوں کے مددگار ضرور بن سکتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ والنٹیئرز ہیں جنہوں نے اس عرصے میں پورا علاقہ جو سیلاب کی زد میں آیا، آپ کا سندھ، بلوچستان، جنوبی پنجاب کا متاثر حصہ، اور پھر گلگت بلتستان تک پھیلا ہوا متاثر حصہ، وہاں یہ والنٹیئرز ہی تھے جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی چھتری تلے حضور شیخ الاسلام کے عطا کردہ جذبے سے معمور ہو کر میدان کار میں اتر آئے، اپنی جان اور اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر غریبوں کے ساتھ، محتاجوں کے ساتھ، محروموں کے ساتھ شانہ بشانہ چلتے رہے، اور وہ صرف اس جذبے کے ساتھ چلتے رہے کہ شاید ان کی نگاہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث پاک ضرور گزری ہوگی، اور یہ حدیث طبرانی معجم الاوسط کی ہے
امام حاکم نے اسے نقل کیا ہے اور یہ بہت خوبصورت روایت ہے. شاید ان کی نگاہ سے یہ روایت ضرور گزری ہوگی جس نے ان کے جذبے کو ملٹیپلائی کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مشا فی حاجت اخیہ کان خیر لہ من اعتکاف 10 سنین. کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی میں گھر سے نکل گیا اور خیر کا کام کرنے کے لیے روانہ ہو گیا، اس کا روانہ ہونا میری اس مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف کرنے سے زیادہ افضل ہے. میں ان والنٹیئرز کو خراج تحسین پیش کرتے وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک کا تحفہ پیش کر رہا ہوں. میں مبارک دوں اس کی کیا حیثیت ہے، آپ مبارک دیں اس کی کیا حیثیت ہے، یا کوئی صاحب ثروت مبارک دے یا صاحب حیثیت مبارک دے، اس کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خود فرما دیا کہ جو میری امت کے کسی محتاج محروم شخص کی حاجت روائی کے لیے نکل پڑا، سمجھ لو وہ عمل ایک طرف اور میری مسجد نبوی میں 10 سال اعتکاف کے لیے معتکف ہو جانے کا عمل ایک طرف. میں اپنا اعتکاف سائٹ پہ رکھتا ہوں، میں اپنی امت کے فقراء کے لیے، محروموں کے لیے نکلنے والے کو اس سے زیادہ افضل ٹھہرا. میں اس کے بعد منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم کو اور ہمارے جتنے مہمانان گرامی، پیران کرام، معززین جو تشریف لائے، اور جیسے مجھے بتایا گیا کہ حضرت پیر میٹھا سائیں صاحب خود بھی شانہ بشانہ کئی مواقع پر پہنچتے رہے، دیگر پیران کرام پہنچتے رہے، یہ عظیم ہستیاں اپنا وہ فریضہ انجام دیتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی حدیث مبارک پر امر پیرا ہوتے رہے، گھر سے نکلتے رہے کہ ہو سکتا ہے کسی نے تانا بھی دیا ہو کہ یہ کس وجہ سے جا رہے ہیں. شاید ان کی نگاہ سے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث شریف گزری ہوگی کہ میں حضور کے لیے جا رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جا رہا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے محروموں کے لیے جا رہا ہوں، اور جن کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری دی ہے میں ان کے لیے جا رہا ہوں. ایک روز آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے خطبہ جمعہ ادا فرمایا اور اس کے بعد آپ جماعت کے لیے تشریف لا رہے تھے منبر سے اتر کر. اب جماعت سے پہلے ایک حاجت مند آپ کی بارگاہ میں آ گیا اور آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجت رکھتا ہے. اسے اتنے بھی آداب نہیں آتے تھے کہ وہ انتظار کر لیتا، یا اسے فقہی مسئلہ بھی شاید نہیں آتا ہوگا کہ اسے کوئی سمجھاتا کہ بھائی ابھی تو جماعت ہونے والی ہے، اس کے بعد بات کر لینا. اسے صرف اتنا پتا تھا کہ میں اس ہستی کے سامنے آیا ہوں، جو بات کروں گا وہ اسی وقت سنیں گے. اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عرض پیش کرنا شروع کر دی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لجپالی دیکھیں، آپ کی کرم نوازی دیکھیں، آپ کی طبیعت مطہرہ کی سخاوت دیکھیں کہ آپ نے کوئی فتویٰ نہیں سنایا. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ارے بھائی ابھی جماعت کا وقت ہے، مجھے نماز پڑھانے دو پھر تمہارا مسئلہ سن لوں گا. آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے. کیا شریعت حضور سے بہتر جو کوئی عمل کر سکتا تھا، کروا سکتا تھا، سکھا سکتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم عمل فرما دیتے وہ بھی سنت، روک دیتے وہ بھی سنت، وقفہ دے دیتے وہ بھی سنت. اور وہیں کھڑے کھڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتر سمجھا کہ اس حاجت مند کی بات سن لی جائے کہ اس نماز کا کیا کرنا کہ اس کے دل پر بوجھ ہو اور میں نماز پڑھاتا رہوں اور وہ سوچتا رہے کاش حضور میری بات سن لیتے تو اچھا ہوتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، بڑی
وسعت کے ساتھ اس کی بات سنی، وہ اپنی پوری بات کرتا چلا گیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تحمل سے بات سنتے رہے، اس کے بعد بڑے تحمل سے اس کا جواب دیا، اس کے بعد بڑے آرام سے مصلی پر تشریف لے گئے اور جماعت کروا دی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چیریٹی کا کانسیپٹ سمجھا دیا، اگر کوئی حاجت روائی کے لیے آ جائے، نماز اپنے وقت پہ پڑھو، مگر کسی حاجت مند کی حاجت پوری کر کے جو نماز پڑھو گے اس کا مزہ کچھ اور ہوگا۔ اس کے بعد دوسری مثال دینے لگا ہوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، روایت میں آتا ہے نماز کا وقت تھا یا آپ مصروفیت میں تھے، اسی طرح ایک حاجت مند آ گیا، اسے گفتگو کے آداب بھی نہ آتے تھے، اس نے عرض کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پتا چلا ہے کہ فلاں پہاڑ سے فلاں پہاڑ تک اس کے درمیان جتنی بکریاں ہیں وہ آپ کی ہیں، مجھے ان میں سے کئی بکریاں عطا کر دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ، جتنی بکریاں تمہیں چاہیے لے جاؤ، وہ تمہاری ہوئی۔ وہ چلا گیا اپنے علاقے والوں کے پاس، کہتا ہے اسلام قبول کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بن جاؤ، وہ اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں کہ تمہاری نسلیں بھی اس پر پوری رہیں اور سیر ہوتی رہیں اور خوشی سے زندگی بسر کرتی رہیں۔ تیسری مثال دینے لگا ہوں، حاجت روائی کا کانسیپٹ کہاں سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، ریاست مدینہ کے ہیڈ کوارٹر پر ہیں، مدینہ پاک کی گلیوں میں پھرنے والی ایک خاتون آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی۔ حدیث شریف کے لفظ ہیں کان فی عقلہا شیء، کہ اس کا ذہنی توازن بھی درست نہیں تھا۔ اچانک وہ آتی ہے، کہتی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کوئی کام ہے۔ آپ نے فرمایا یا امہ فلان، اے فلاں کی ماں، تم مدینہ منورہ کی جس گلی میں بھی چاہتی ہو میں وہاں آ کر تمہاری بات سننے کو تیار ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں یا رسول اللہ، ابھی میرے ساتھ چلیں، میرا کام پورا کریں۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے نالین پاک پہننے کے بھی وقت نہیں دیا، اور اسی طرح ننگے پاؤں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس پکڑ کے شہر مدینہ کی گلیوں میں پھراتی رہی اور سب کو بتاتی رہی یہ دیکھو شہنشاہ کائنات کو میں لے کے پھر رہی ہوں۔ پھر کسی چوک پر کھڑی ہوئی، وہاں جا کے اپنی حاجت رکھی، 2 منٹ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حاجت روائی فرما دی۔ اور اتنا بھی نہیں فرمایا کہ یا خاتون اگر اتنی بات تھی وہاں کر دیتی، وہاں تیری حاجت روائی کر دیتا، فرمایا اتنا سا کہنا بھی شاید اس کے لیے مناسب نہ سمجھا۔ فرمایا کسی کی حوصلہ افزائی کرنا، اس کے لیے جذبہ رکھنا اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اور اس کی خوشیوں میں شریک ہونا اور غریب کے ساتھ صرف چلنا بھی سنت مصطفیٰ ہو۔ چیریٹی صرف یہ نہیں کہ پیسے کسی کی جیب میں ڈال دیں، چیریٹی یہ نہیں کہ کسی کو چابی تو پکڑا دیں مگر اگلے لمحے وہ آپ کو ملنے کے لیے آپ کے گھر آئے تو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں۔ چیریٹی یہ نہیں کہ اس کی مدد تو کر دیں مگر ساتھ آپ کی گاڑی سے دھکا کھا کے گر بھی رہا ہو۔ چیریٹی یہ نہیں کہ آپ اس کو گھر تو بنا دیں مگر زر خرید غلام بنا کے اس کو ٹریٹ کرتے رہیں۔ چیریٹی یہ ہے کہ اگر کچھ دینے کو ہے تو تب بھی دے دیں، اگر نہیں ہے تو مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کا استقبال اس طرح کریں کہ تبسمک علی وجہ اخیک لک عبادہ، کہ صرف مسکراتے ہوئے چہرے سے اپنے بھائی کو ملنا بھی صدقہ ہے اور وہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ بھی ختم ہو گیا۔ کسی ضعیف کو سڑک کراس کروانا بھی صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا بھی صدقہ ہے، اپنا وقت کسی کو دے دینا بھی صدقہ ہے۔ صرف اس کی حاجت روائی کے لیے گھر سے نکلنا اور اس کو ایک گلاس پانی ٹھنڈا پلا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر وہ تنگ دست ہے، اگر مدد نہیں کرتے تو صرف پیار سے گفتگو کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے ہاں وہ صدقہ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، وہ چیریٹی کا کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ منہاج القرآن کی کوشش یہ ہے کہ چیریٹی چیریٹی رہے، وہ بزنس نہ بن سکے۔ میں 2 روایات بڑی خوبصورت عرض کر رہا ہوں اس کانسیپٹ پر کہ
آپ خرچ کیوں کرتے ہیں، آپ خرچ اور ہم خرچ کیوں کرتے ہیں، اس کا کانسیپٹ دو روایات سے پیش کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق انفق علیک، کہ خرچ کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے اے میرے بندو انفق، تم خرچ کرو تاکہ میں تم پر خرچ کروں، تم اس لیے خرچ کرو تاکہ میں تمہیں اور دے سکوں۔ پھر فرمایا ید اللہ ملآ لا تغیدها نفقۃ سحاء اللیل والنہار، فرمایا کہ اللہ رب العزت کو دیکھتے نہیں کہ اللہ رب العزت کس طرح بھرے ہوئے ہاتھوں سے تمہیں دن رات دیتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت بھرے ہوئے ہاتھوں سے تمہیں دیتا رہتا ہے، اور تم پر خرچ کرنے سے بھی اس کے ہاتھ کبھی خالی نہیں ہوتے۔ اگلے حصے میں آتا ہے زمین و آسمان بنائے ہیں اللہ تمہیں دے رہا ہے، اتنا دے رہا ہے، وہاں کبھی کمی نہیں ہوئی، تو اللہ رب العزت جب تمہیں دیتا ہے تمہارے ہاں بھی کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اب آگے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے، خرچ کرنے والے کے لیے فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، فرمایا کسی نے اگر کچھ بھی نہیں مگر پاکیزہ مال سے حاصل کی گئی اس کھجور کی مانند ایک صدقہ کر دیا۔ آگے سنیں وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، تو اللہ رب العزت کو تمہارے مال میں سے صرف پاکیزہ چیز چاہیے، خواہ وہ ایک چھوٹی سی کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ پھر فرمایا ان اللہ یتقبلها بیمینہ، یہ متفق علیہ حدیث ہے، اللہ رب العزت اپنے دائیں ہاتھ سے اپنی شان کے مطابق جب تم صدقہ کرتے ہو تو وہ قبول فرما لیتا ہے۔ پھر ثم یربیہا لصاحبہا، کہ اللہ تعالیٰ اتنا کرم کرتا ہے تمہارے اس دیے ہوئے صدقے کو جو کھجور کی مانند ہی کیوں نہ ہو، پھر اللہ رب العزت اس کی پرورش فرماتا ہے، اس کی پرورش فرماتا ہے۔ کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کوئی شخص وہ اپنے بچڑے کی پرورش فرما کے اس کو جوان کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وہ جو تم نے کھجور کی مانند اللہ کی راہ جو صدقہ دیا تھا، خرچ کیا تھا، میں نے اپنی شان کے مطابق دائیں ہاتھ سے لے کر محفوظ بھی کیا، اور اس کی میں پرورش کرتا رہا، اس کو گروم کرتا رہا، یہاں تک کہ اسے میں نے پہاڑ کی مانند کر دیا۔ تو دوسری روایت میں آتا ہے قیامت کے روز وہ صدقہ دینے والا جب قیامت کے روز اللہ کے حضور آئے گا، وہاں اس کے اعمال پہاڑ کی مانند لگے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ کہے گا مولا میں نے تو اتنا بڑا صدقہ نہیں دیا، تو اللہ فرمائے گا وہ جو تم نے اخلاص سے پاکیزہ چیز میری راہ میں خرچ کی تھی، جب تک تم خرچ کرتے رہے میں اس کی پرورش کرتا رہا، بے شک وہ اپنے حجم میں چھوٹی تھی مگر میں اس کی پرورش کرتا کرتا اس کو پہاڑ کے برابر لے گیا۔ آج دینے میں کھجور تھی، اجر میں تمہیں پہاڑ کے برابر دے رہا۔ اب یہاں پر ایک خوبصورت بات میں آج کے اس اجتماع میں رکھ رہا ہوں۔ سب سے بڑی چیریٹی، آج ہم چیریٹی کی بات کر رہے ہیں، چیریٹیبل آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں، ڈونرز کی بات کر رہے ہیں، سپانسرز کی بات کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے بڑی چیریٹی کوئی نہیں کرتا، ہم سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی ڈونر نہیں، ہم سمجھتے ہوں گے کہ شاید یہ جو کروڑوں روپے یا اربوں روپے ہم نے کیا دے دیے، شاید اس سے زیادہ روئے زمین پر کوئی اور چیریٹی نہیں کرتا ہوگا۔ میں ایک سٹیٹسٹکس آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کی میں نے ایک بڑی خوبصورت کیلکولیشن کی ہے جو آج کے اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، جو آپ کو یاد رہے گی۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ایک چیریٹی تھی، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کی خاطر خرچ کیا، سیدنا زبیر بن عوام نے بھی خرچ کیا، سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام نے بھی خرچ کیا، اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ قرشی نے بھی خرچ کیا، اور اسی طرح صحابہ کرام اور صحابیات اور حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی خرچ کرتے رہے۔
میں نے ایک چھوٹا سا کام کیا ہے، میری چیریٹی پہ ایک کتاب آ رہی ہے، یہ اس کا ایک چیپٹر ہوگا۔ میں نے اس دور کی جتنی چیریٹی تھی جو معروف ہستیاں کرتی رہیں، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو چیریٹی کی، مسجد نبی کی زمین کے لیے انہوں نے 40,000 دینار خرچ کیے، تو میں نے ان کے 40,000 دینار کو آج کے ڈالر، پاؤنڈ اور روپیز میں کنورٹ کیا، یہ اندازہ لگانے کے لیے وہ کتنا خرچ کر گئے۔ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک دفعہ 40,000 دینار اسلام کے لیے دیے، تو وہ اگر کیلکولیٹ کیا تو وہ ڈالرز میں 1,21,60,800 ڈالر بنتا ہے۔ آج کی میں کنورژن کر رہا ہوں، اگر پاکستانی روپیز کی بات کرتے ہیں 3,45,91,00,000 اور 39,560 روپے بنتے ہیں۔ یہ صرف ایک ہستی خرچ کر گئی، یہ ایک موقع پر خرچ کر گئے۔ صرف اس چیریٹی کا تصور کریں جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر ما ابقیت لأہلک، تو فرمانے لگے ابقیت لہم اللہ ورسولہ، حضور ان کے لیے اللہ کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اس وقت پتہ نہیں کتنے ارب بن چکے ہوں گے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر 20,000 درہم دیے، 25,000 درہم دیے، ایک موقع پر اپنا پورا قافلہ صرف کر دیا۔ اگر اس کا لیں تو 6 سے 8 لاکھ ہزار ڈالر بنتے ہیں، 17 کروڑ 29 لاکھ بنتے ہیں۔ دوسرے موقع پر 6 لاکھ 8,000 ڈالر بنتے ہیں۔ پھر تیسرے موقع پر آپ نے اپنا پورا قافلہ دے دیا، وہ بھی اربوں روپے بنتے ہیں۔ اور پھر وہ دیتے چلے گئے، پورا کنواں خرید لیا، وہ بھی کروڑوں ڈالر بنتے ہیں۔ پتہ نہیں کتنا تھا، وہ دیتے چلے گئے۔ انہوں نے تو کبھی چھپا کے رکھا ہی نہ، جو تھا وہ دیتے چلے گئے۔ اس کے بعد تو سیدنا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، ہم سمجھتے ہیں اہل بیت اطہار نے، باقی تو آئمہ اطہار تھے، میں آج بتانا چاہ رہا ہوں، ان کو اللہ نے سخاوت کا لجپال بنایا تھا، سخاوت کا پیکر بنایا تھا، شہنشاہ بنایا تھا۔ سیدنا حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مشہور واقعہ ہے، اور امام ابن سیرین اس کو نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں آپ کے دروازے پر سائل آیا، آپ کے پاس اس وقت ایک روایت کے مطابق 1,00,000 دینار تھے۔ امام ابن سیرین جو نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں 1,00,000 دینار تھے آپ کے پاس اس وقت، اور ایک روایت میں آتا ہے 1,00,000 درہم تھے۔ اگر دینار کاؤنٹ کر لیں تو وہ 3.4 ملین ڈالر بنتے، 3.4 ملین ڈالر بنتے ہیں۔ اگر وہ درہم کاؤنٹ کر لیں تو 3 سے 4 لاکھ ڈالر جو ایک وقت میں کسی سائل کو دے دی۔ حضرت زبیر بن عوام جو ہے 1,000 غلام تھے جن کے، اور روزانہ جو کما کے لاتے تھے شام کو وہ سب کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ 7 لاکھ نبوی درہم ان تک پہنچے، ان کی کوئی زرعی اراضی تھی، زمین تھی، وہ بکی، 7 لاکھ درہم آئے، وہ انہوں نے اسی وقت سب خرچ کر دیے۔ 2,12,94,000 ڈالر بنتے ہیں جو انہوں نے آئے اور خرچ کر دیے۔ اسی طرح آگے چلیں تو سیدنا عبد الرحمن کے بارے میں فرماتے ہیں 40,000 دینار کی زمین بکی، وہ تقریباً 1,21,00,000 ڈالر بنتے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے ضرورت مند آ گیا، انہوں نے کہا جی اسلام کو ضرورت ہے، تو یہ سب وہاں خرچ کرتے ہیں۔ اس طرح سیدہ ام المؤمنین، ان کے بھانجے بیان کرتے ہیں، سیدہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب بھی کچھ جمع ہوا اسی وقت انہوں نے خرچ کر دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور یہ جو زکوٰۃ کا نصاب ہے وہ کیا ہے، اور درست نصاب کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے کہ ہم کتنا دیں، اتنا ہو تو 2.5% دیں، اتنا ہو تو اتنا دیں، اور اتنا ہو تو اتنا ہو۔ وہ کہتے ہیں یہ ہے فقہا کا مذہب۔ ہمارا مذہب یہ ہے کہ ہم نے کبھی مال اتنا جمع ہونے ہی نہیں دیا کہ جس پہ زکوٰۃ دینی پڑے، جب آتا تھا ہم خرچ کر دیتے تھے۔
بات یہ ہے کہ یہ وہ ہستیاں تھیں جنہوں نے چیریٹی کے بھی وہ معیارات قائم کر دیے اور وہ پلرز بن گئے، ستون بن گئے۔ یہ مت سوچئے کہ میرے پاس 1,00,000 ہوگا اور 1 کروڑ ہوگا تو تب خرچ کروں گا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، ایک کھجور بھی دے دو، خدا اسے خود اونٹ بنا دے گا، خدا خود اسے پورا جبل اور پورا پہاڑ میں منتقل کر دے گا۔ بات جذبے کی ہے۔ منہاج القرآن کا تعلق جذبے سے ہے، منہاج القرآن کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے، منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا تعلق دکھی انسانیت کے خوشیوں اور غمیوں میں شریک ہونا ہے۔ اور حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں منہاج القرآن ویلفیئر فاؤنڈیشن کا مقصد یہ ہے کہ غریب انسانیت اور ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے اور سسکتے بلکتے ہوئے عوام کے چہرے پر جب خوشیاں مچلیں گی تو اور تو کچھ نہیں، انہیں خوش دیکھ کر حضور خوش ہو جائیں گے اور مجھے اپنا غلام بنا دیں گے۔ بس یہی جذبہ ہے جس کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں۔ آپ کی خوشیوں میں ہماری خوشیاں اور آپ کی ضرورتوں میں ہمارا جینا مرنا جڑا ہوا ہے۔ جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو شاید اس سے بڑی اور کوئی نیکی نہیں، اعمال کا پتہ نہیں، عبادت کا پتہ نہیں، مگر غریب انسانیت کی مدد کرنے والے کو اتنا ضرور پتہ ہے جس دن اس حاجت مند نے گواہی دے دی کہ مولا یہ میرے لیے چل کے آیا تھا، شاید ہماری بخشش کا وہ سما بن جائے اور ہماری نجات کا سما بن جائے۔ اللہ رب العزت آپ کی کاوشوں کو، ہمارے رضاکاران کی کاوشوں کو، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کی کاوشوں کو، ہمارے مہمانوں کی یہاں تشریف آوری کو قبول فرمائے اور ہر قدم پہ اپنی بارگاہ سے ہمیں قبولیت اور اجر وافر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔